افغانستان میں طالبان حکومت کے اندر شدید اور گہرے اختلافات اب کسی راز میں نہیں رہے، بلکہ حالیہ تحقیقات رپورٹس کے بعد یہ تاثر مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ طالبان کی اسلامی امارات عملی طور پر دو واضح اور متصادم دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ان اختلافات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ کی ایک لیک ہونے والی ویڈیو کلپ سامنے آتی ہے۔ انہیں خود یہ کہتے سنا گیا کہ اندرونی تقسیم اگر اس طرح بڑھتی رہی تو اسلامی امارات کا خاتمہ بہت جلد ہو سکتا ہے اور اس کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان رینا۔ ناظرین، یہ بیان اس بات کی علامت ہے کہ طالبان کے اعلیٰ قیادت کے اندر دراڑیں اب اس حد تک گہری ہو چکی ہیں کہ خود قیادت کو نظام کے مستقبل پر خدشات لاحق ہو گئے ہیں۔ تحقیقات رپورٹس کے مطابق طالبان قیادت دو بڑے نظریاتی اور عملی دھڑوں میں بٹ چکی ہے۔ پہلا دھڑا قندھار میں قائم ہے، جہاں اصل طاقت کا مرکز سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دھڑا ایک سخت گیر اسلامی امارات کی تصویر پر یقین رکھتا ہے، جس کا خواب ایک ایسے افغانستان ہے جو جدید دنیا سے تقریباً کٹا ہوا ہے، جہاں مذہبی شخصیات کے ذریعے معاشرے پر مکمل کنٹرول قائم رکھا جائے۔ اس گروہ کے نزدیک خواتین کی تعلیم اور ملازمت اسلامی اقتدار کے لیے خطرہ سمجھی جاتی ہیں، جبکہ جدید ٹیکنالوجی خاص طور پر انٹرنیٹ کو اخلاقی بگاڑ کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت ہیبت اللہ اخونزادہ نے قندھار کو طاقت کا مرکز بنا لیا ہے اور سیکیورٹی فورسز، اسلحہ کی تقسیم اور اہم انتظامی فیصلے کابل حکومت سے واپس لے کر اپنے ہاتھ میں مرکوز کر لیے ہیں۔ اس کے برعکس کابل میں موجود دوسرا دھڑا نسبتاً عملیاتی پسند ہے اور حقیقت پسند سمجھا جاتا ہے، جس میں وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، وزیر دفاع ملا یعقوب اور نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر جیسے بااثر رہنما شامل ہیں۔ یہ گروہ افغانستان کے لیے ایک ایسا ماڈل چاہتا ہے جو خلیجی ریاستوں سے مشابہ ہو، جہاں اسلامی شناخت برقرار رہے لیکن معیشت فعال ہو، عالمی برادری سے تعلقات ہوں اور سفارتکاری و تجارت کے ذریعے ریاستی نظام چلایا جا سکے۔ ان جو بھی رہنما ہیں، ان کا ماننا ہے کہ جدید دنیا سے مکمل لا تعلقی کے ساتھ افغانستان کو نہ تو معاشی استحکام مل سکتا ہے اور نہ ہی سیاسی بقا ممکن ہے۔ اس لیے یہ دھڑا محدود دائرے میں لڑکیوں کی تعلیم اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی حمایت کرتا ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ ہیبت اللہ اخونزادہ کا کردار وقت کے ساتھ یکسر بدل چکا ہے۔ 2016 میں جب انہیں طالبان کا سربراہ منتخب کیا گیا تھا تو انہیں ایک ایسے مذہبی عالم کے طور پر دیکھا جاتا تھا کہ جو مختلف دھڑوں کے درمیان توازن اور اتفاق پیدا کر سکیں، مگر اقتدار میں آنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ ایک آمرانہ حکمران کے طور پہ سامنے آئے۔ ذرائع کے مطابق وہ اجلاسوں میں کم بولتے ہیں، عوام کے سامنے شاد و نادر ہی نظر آتے ہیں اور اپنے چہرے کو مکمل طور پر خفیہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے سراج الدین حقانی اور عبدالغنی برادر جیسے بااثر رہنماؤں کے اختیار بتدریج محدود کیے اور خواتین کی تعلیم جیسے بڑے فیصلے جو ہیں وہ قابل کابینہ سے مشاورت کے بغیر نافذ کر دیے۔ دوسری جانب کابل کی قیادت نے اپنی عوامی شبیہ بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش شروع کر دی ہیں۔ خاص طور پر سراج الدین حقانی، جو ماضی میں FBI کے مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے، اب خود کو ایک ذمہ دار ریاستی رہنما کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2024 کے بعد انہوں نے مغربی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹی وی اور سوشل میڈیا کا استعمال بڑھایا اور جو نوجوان ہیں افغانستان کے افغانی نوجوانوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے کی مہم شروع کی، جو قندھار کے سخت گیر بیانیے سے واضح طور پر مختلف ہے۔ اندرونی اختلافات ستمبر 2025 میں اس وقت کھل کر سامنے آئے جب قندھار سے پورے افغانستان میں انٹرنیٹ اور فون سروسز بند کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ ہیبت اللہ اخونزادہ انٹرنیٹ کو غیر اسلامی مواد کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مگر کابل کی قیادت کے لیے یہ فیصلہ ناقابل قبول تھا، کیونکہ حکمرانی تجارت جو بیانکاری سفارت
کاری اور اثر و رسوخ کا بڑا حصہ ڈیجیٹل نظام سے جڑا ہوا ہے۔ عبدالغنی برادر نے اس سے قبل قندھار جا کر سپریم لیڈر کے قریبی حلقوں کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ 29 سپتمبر کو انٹرنیٹ بند کیا گیا، تاہم صرف 3 دن بعد سروس بحال کر دی گئی، جیسے ماہرین طالبان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی اور خاموش بغاوت قرار دے رہے ہوئے ٹی وی اور سوشل میڈیا کا استعمال بڑھایا اور جو نوجوان ہیں افغانستان کے افغانی نوجوانوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے کی مہم شروع کی، جو قندھار کے سخت گیر بیانیے سے واضح طور پر مختلف ہے۔ اندرونی اختلافات ستمبر 2025 میں اس وقت کھل کر سامنے آئے جب قندھار سے پورے افغانستان میں انٹرنیٹ اور فون سروسز بند کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ ہیبت اللہ اخنزادہ انٹرنیٹ کو غیر اسلامی مواد کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مگر کابل کی قیادت کے لیے یہ فیصلہ ناقابل قبول تھا، کیونکہ حکمرانی، تجارت، جو بیان کاری، سفارت کاری اور اثر و رسوخ کا بڑا حصہ ڈیجیٹل نظام سے جڑا ہوا ہے۔ عبدالغنی برادر نے اس سے قبل قندھار جا کر سپریم لیڈر کے قریبی حلقوں کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ 29 سپتمبر کو انٹرنیٹ بند کیا گیا، تاہم صرف 3 دن بعد سروس بحال کر دی گئی، جیسے ماہرین طالبان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی اور خاموش بغاوت قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بات خاص معنی خیز ہے کہ کابل دھڑے نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی جیسے حساس معاملات پر بھی کبھی کھل کر حکم عدولی نہیں کی، مگر جب انٹرنیٹ بندشوں نے ان کی معاشی مفادات، مراد اور مالی ذرائع کو براہ راست خطرے میں ڈالا تو وہ خاموش نہ رہ سکے۔ یہی واقعہ ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ طالبان کے اندر نظریاتی اختلاف اب محض خیالات تک محدود نہیں رہا، بلکہ اقتدار، وسائل اور اختیار کی جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2026 کے آغاز تک بظاہر صورتحال قابو میں دکھائی دیتی، مگر اندرونی تناؤ بدستور موجود ہے۔ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ کابل کے وزراء کو سخت سزائیں دی جائیں گی، تاہم اطلاعات کے مطابق ہیبت اللہ اخنزادہ نے ممکنہ تقسیم کے خوف سے کسی بڑے تعدیدی اقدام سے گریز کیا ہے۔ سرکاری ترجمان نے ان کے خلاف اور اختلافات کو محض رائے کے فرق یا خاندانی نوعیت کے معاملات قرار دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ طالبان کے اندر نظریاتی جنگ اب خاموش احکامات کے بجائے خطبات، بیانات اور عملی فیصلوں کے ذریعے جاری ہے، اور یہی جنگ آنے والے وقت میں افغانستان کے مستقبل کی سمت کا تعین کرے گی۔